بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1427 ہجری کے شہر چہلم کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مجالس کا عنوان حیات علمدار حسینی سرکار ابو الفضل عباس صلوات اللہ۔ سلسلہ موضوع کا قائم رہے گا، لیکن آج ہمارا موضوع امام ہشتم حضرت امام علی رضا صلوات اللہ۔ چونکہ بعد مجلس ہمیشہ یہاں تابوت برآمد ہوتا ہے معصوم کا، تو اس لیے ہر سال ہم 17 سفر کی یہ مجلس یوم شہادت امام کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ وہ امام کہ جو اپنے وطن سے بہت دور، مدینے سے بہت دور، ایک تنہائی کے مقام پر دفن ہوا، لیکن آج ایک عظیم الشان روضہ آپ کی قبر کے گرد بنا ہوا ہے، جسے دیکھ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ اور ہر سال عمارت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے اور صحن اس کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے روضے کی وسعتیں بڑھ رہی ہیں تو پھر مجمع کم لگنا چاہیے تھا، لیکن ہر صحن زائروں سے بھرا ہوا، اس لیے کہ زائروں کے دل بھرے ہوئے ہیں۔ جب کہیں نہیں پہنچ پاتے تو اس امام کے پاس پہنچ کر یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جد رسول اللہ کا روضہ ایسا نہیں بن سکا۔ جنت البقیع میں ائمہ کے روضے نہیں بن سکے، لیکن کاش کہ سارے امام اپنی زندگی میں مدینے کو چھوڑ دیتے، عرب کو چھوڑ دیتے، تو آج سب کے روضے امام رضا جیسے روضے ہوتے۔ بدبخت امت، منحوس امت، کمبخت امت صرف اس قوم کی اصلاح کے لیے قربانیاں دیں اور وطن کو نہیں چھوڑا، ورنہ وہ کرتے جو رسول نے کیا، مکے کو چھوڑ دیتے، مکے والوں کو دھتکار دیتے، جیسے رسول اللہ نے رسوا اور ذلیل کیا مکے والوں کو، مکے کو چھوڑ کر مدینہ بسایا۔ لیکن رحمت للعالمین کی اولاد تھے، رحمت کامل نہ ہوتی اگر یہ عمل ائمہ نہ کرتے کہ مدینے کو نہیں چھوڑا۔ اگر اس وقت امام حسن مدینے کو چھوڑ کے ہندوستان چلے جاتے تو آج پورا ہندوستان علی کے ماننے والے ہوتے، ولایہ علی میں سرشار ہوتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ حسین کی محبت میں وہ سرشار ہو گئے،
اور ولایت علی کو ہندوستان والے پا نہ سکے۔ ہندو ہندوستان کا حسین کا عاشق بنا، اس لیے عاشق بنا کہ آج تک مسلمان یہی نہ سمجھ سکے کہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ بھی کائنات کا منشور بن جاتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ یہ بول دیں، بس کہہ دیں، تو بس اتنا ہی تو کہا تھا، عمر سعد راستہ دے مجھ کو، یا تو مجھے مدینے واپس جانے دے یا راستہ دے دے تاکہ میں سرحدوں سے عرب کی نکل جاؤں اور میں ہندوستان چلا جاؤں۔ بس اتنی سی خواہش کی تھی۔ امت سے کہا تھا ہمیں ہندوستان چلا جانے دو، تو ہندوستان والوں نے اپنے دلوں کو کھول کھول کے عزاخانے بنا دیے۔ آئیے دل کھلے ہوئے۔ اب یہاں ملائیت کی باتیں مت کیا کیجئے کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ شرط محبت میں کلمہ نہیں ہے۔ شرط محبت میں کلمہ نہیں ہے۔ ایک کتاب علی کا رائے کی ذرا وہاں سے لے آنا، اسٹال سے دونوں لے آنا، جناب زینب والی بھی اور وہ بھی۔ تو محبت ہے۔ کلمہ تو ان لوگوں کے لیے رکھا گیا جن کے دلوں میں محبت نہیں تھی، جو پتھر دل تھے۔ ان کو احساس دلانے کے لیے کہ کائنات کا مالک کوئی ہے اور وہ تم سے سوال و جواب کرے گا، تمہاری کفر پرستیوں پر جہنم میں تمہیں ڈال دے گا، اس کے کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ کافر سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، مومن سے کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا۔ چونکہ عرب میں سب کافر بستے تھے، اس لیے کلمہ ان سے پڑھوایا گیا۔ جاہل، احمق، بدعقل کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ پڑھا۔ امت کے لیے کچھ اور ہے، خاندان والوں کے لیے کچھ اور ہے۔ خاندان کے کسی فرد سے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو، اور سر کٹا دوں اگر کوئی دکھا دے کہ کبھی کسی وقت رسول اللہ نے اسلام آنے کے بعد خدیجہ سے کہا کلمہ پڑھ لو، علی سے کہا کلمہ پڑھ لو، ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھ لو، حمزہ سے کہا ہو کلمہ پڑھ لو۔ اپنے پیمانوں پہ ناپنے والوں، کلمے کی دنیا میں نبی کو اتارا تھا، کلمے کی چھاؤں میں اتارا تھا۔ تم کلمہ ہی نہ سمجھے کہ کلمہ کیا ہے، لفظ ادا ہو جائے وہ کلمہ ہے۔ کلمہ، اللہ نے قرآن میں لفظوں کو کلمہ نہیں کہا، عیسیٰ کو کلمہ کہا۔ اس سے بڑا کلمہ محمد تھے، جو اٹھتے بیٹھتے گھر والے محمد کہہ رہے یہی تو کلمہ ہے۔ محمد ادھر آؤ، محمد میرے سینے سے لگ جاؤ، یہ کلمہ ہے، اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ بنت اسد پکار رہی ہیں محمد، ابو طالب پکارے محمد۔ اب بھی کسی کلمے کی ضرورت ہے، باہر صحیح بخاری اور باہر صحیح مسلم۔ کاش کہ اس زمانے میں مدرسے ہوتے تو مدرسوں میں امام بخاری اور مسلم پڑھ لیتے تو کچھ تو تعلیم ان کی ہو جاتی۔ چونکہ مدرسوں کا دور نہیں تھا، اس لیے نہ قرآن پڑھ سکے نہ حدیث۔ اگر حدیث پڑھے ہوتے تو استخارے کر کر کے حدیثیں نہ چھاٹتے، استخاروں سے کتاب بنی۔ لوگوں کا استخاروں ہی پر یقین نہ رہا تو کلمہ نہ تلاش کیا کرو،
دیکھو وہ بات کیا کر رہے ہیں، کہتے کیا ہیں، ان کا فخر تو دیکھو، ان کا فخر یہ ہے کہ وہ پکار کے کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں حسین کا قاتل تم میں ہے، ہم میں نہیں ہے۔ ہندو کو فخر ہے کہ حسین کا قاتل مسلمانوں میں ہے، ہندوؤں میں نہیں ہے۔ اور جو پیار حسین کے لیے ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں۔ بال ٹھاکرے مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن بمبئی میں جتنی سبیلیں ہیں سب بال ٹھاکرے نے بنوائی ہیں۔ عاشور کے دن خود تعزیے میں شریک ہوتا ہے بال ٹھاکرے، لیکن مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس میں کیا زبردستی ہے؟ کیا زبردستی ہے؟ اپنے آپ کو پیار کر کے دکھاؤ تو میں جانوں۔ ایسی قوم بنو کہ لوگ پیار کریں۔ اور آج تو وہ نفرت ابھری ہے کہ پورا امریکہ، پورا روس، پورا چائنا، پورا یورپ مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے۔ اب بدل دو نفرت کو محبت میں تو میں جانوں۔ اور محبت کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی مسلمانوں کو محبت؟ محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ دور سے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے ان کو دین دیا، جنہوں نے انہیں انسان بنایا، ان سے بیزار ہیں، اپنی نبی کی اولاد سے بیزار ہیں، نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے روضوں سے محبت نہیں ہے، کہ روضوں سے محبت نہیں ہے، کہ قبروں سے پیار نہیں، قبروں کے خلاف بولنے، قبروں کے خلاف باتیں ہو۔ تو انہیں معلوم ہے کہ تمہیں پیار کرنا کب آتا ہے جو تم سے پیار کیا جائے گا۔ یہی میرا میسج ہے آج، اور یہی میں پیغام دیتا رہتا ہوں آپ کے ذریعے تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ پہلے انسانیت سیکھو۔ وہ دور ختم ہو گیا جب گھوڑے دوڑاتے ہوئے تم چلے جاتے تھے اور ملکوں کو تہس نہس کر دیتے تھے۔ دور ختم ہوا، تاریخ دفن ہو گئی، اکھاڑ کے پھینک دیا کافروں اور مشرکوں نے تم کو۔ اب تم فتوحات نہیں کر سکتے۔ ختم ہوا دور خلافت، ختم ہوا اسپین کی فتح، ختم ہوا ایران کی فتح کا دور۔ اب کسی ملک میں تم گھس نہیں سکتے۔ جو ملک سرحد تمہیں بند کر دے تو تمہیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا، جہاز سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا فتوحات کی بات ہے؟ اب کون سا ملک پتہ کرو؟ کہاں ہے غزنوی کا جاہ و جلال؟ کہاں ہے غوری؟ کہاں ہے خلجی اور تغلق حکومتیں؟ دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جاؤ پھر بحر ظلمات ہی میں چلے جاؤ، جاؤ۔ زمین تنگ ہو رہی ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا، ابھی بھی مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا۔ تنگ وہ کر رہے ہیں تمہیں اور تم ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ فلسفہ تو سمجھاؤ۔ آپ میں سے کوئی اٹھ کے سمجھا دے۔ اگر آپ بڑی سیاست کو سمجھتے ہو، اخبار، ٹی وی اور ریڈیو، تو آپ میں سے کوئی بہت پڑھا لکھا ہو تو مجھے یہ بات سمجھا دے کہ امریکہ تنگ کر رہا ہے مسلمانوں کو، برطانیہ تنگ کر رہا ہے مسلمانوں کو، تو جواب میں تم ان کو تنگ کرو، شیعوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ اور جبکہ وہ تیاری نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے۔ کم از کم یہی فارمولہ بن جاتا کہ امریکہ شیعوں کی مدد کر رہا ہوتا۔ یہ بھی نہیں کر رہا امریکہ۔
کم از کم برطانیہ شیعوں کے لیے ہی کچھ مراحت دے دیتا. پابندیاں جیسے سنیوں پہ ویسی شیعوں پہ ہیں یورپ اور امریکہ میں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے امریکہ، یعنی اس وقت سب سے بڑا دشمن امریکہ شیعوں کا ہے، سنیوں کا نہیں ہے. امریکہ اس وقت ایران کا سب سے بڑا دشمن ہے، سعودی عرب کا نہیں ہے. بھائی بم گرانے کو ایران پہ تیار ہے کہ جنوری سے پہلے ہم 257 میزائل گرا دیں گے ایران پہ، حملہ ہو جائے گا جنوری سے پہلے بش کہہ رہا ہے. اگر یہ نہیں مانیں گے وہی توانائی کے مسئلے میں، تو بھائی یہ کب کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب پہ بم گرا دیں گے، یہ کب کہہ رہا ہے امارات پہ گرا دیں گے؟ سنی تو بچے رہیں گے، بم تو شیعوں پہ گرنے والے ہیں بش کے. تو یہ بتاؤ، مسئلہ تو مجھے سمجھاؤ کہ ورلڈ سیاست کیا ہے. مجھے ورلڈ سیاست سمجھا دو کہ مشرک اور کافر اور یہودی بھی شیعوں کا دشمن اور سنیوں کے سارے فرقے بھی شیعوں کے دشمن. تو سوال یہ کہ کائنات کے ہیرو ہم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جرمن وقار صاحب، آرمی سے تعلق، ہم ہیرو کیوں بنے ہوئے؟ یہ عراق اور ایران کو مرکز بنا ہوا ہے. آپ سمجھو، جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے ظہور قریب آتا جائے گا جنگ کا میدان ایران اور عراق بنے گا. ہم تھوڑے سے صحیح، ہم ذرا سے صحیح 20 کے رکھ دیا، ارے کتنے ہیں، ارے پاکستان میں کتنے ہیں، ارے 10% ہے، 15، ارے ہم 1% صحیح. حالانکہ ہم 80% بحرین میں، 80% عراق میں، 40% شام میں، 35% سعودی عرب میں، 50% پاکستان میں. لیکن چپ ہے، اس لیے نہیں کہتے کہ نظریں نہ لگے. کیوں نظر لگنا؟ نظریں کیوں لگنا؟ ہمیں کوئی یہ فلسفہ سمجھا دے. سنو، ہم ہیرو کیوں ہیں کائنات کے؟ امریکہ سپر پاور کی نظر میں صرف ہم کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ سنو، جواب دے رہا ہوں. کوئی مسلمان کا فرقہ کائنات کی نظر میں نہیں ہے سوا ہمارے. روس ہو، برطانیہ کا کوئی ملک ہو، یا امریکہ ہو، یا چائنا ہو، یا ہندوستان ہو، جتنی دنیا میں حکومتیں ہیں، سب کی نگاہیں ہم پر لگی ہیں. کیوں لگی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جتنے مسلمان ہیں بغیر نکیل کے گھوڑے ہیں، بغیر نکیل کے اونٹ ہیں. ان کا کوئی آنے والا کوئی آنے والا ہے اور ان کو یقین ہے. ہمارے یقین کو دیکھ کر ان کو یقین ہے کہ یہ 1400 سال سے انتظار کر رہے، آئے گا تو سیدھا ان کے پاس آئے. ابھی وقت نکل نہیں گیا، ابھی وقت نکل نہیں گیا، ابھی وقت ہے. حدیثیں ہیں، حدیثیں مر نہیں گئیں. لکھنے والے اہل سنت کے ہر فرقے کے راوی ہیں، موجود ہے حدیث. فرمایا سرکار نے، قیمتی جملے دیتا چلا جا رہا ہوں تاکہ موضوع تک پہنچ جاؤں، اور ہر جملہ آپ کے لیے قیمتی اور تبرک ہے. فرمایا سرکار نے کہ میری اولاد میں سادات کے
کسی فرد کے ہاتھ پر اگر امت نے بوسا دیا تو گویا میرے ہاتھ کو چوما. ہلکے مت پڑو، ہمیں ہلکے لوگ پسند نہیں، ہمیں بھاری بھرکم لوگ پسند ہیں. تم اپنے کو سمجھ کے بیٹھ جاؤ. سید بوسا دیا، رسول نے فرمایا. نکلے سارے فرقے مسلمانوں کے اور سیدوں کے ہاتھ چومے. اپنی عادت بنا لیں، یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، یہ مسجدیں کام نہیں آئیں گی، یہ اذانیں کام نہیں آئیں گی. اگر ہمارے ہاتھ چوم لیے تو رسول تمہاری طرف دیکھیں گے، ورنہ منہ پھیر لیں گے کہ جواب دو اولاد کے ساتھ کیا کیا. میں نے دو چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اولاد. یہ مسلمانوں کا امتحان ہے. سادات روئے زمین پر ہر فرقے ہر مسلک کا امتحان ہے. سادات جب تک روئے زمین پر سادات ہیں مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے. حدیثیں پکار رہے ہیں تو میں ہندو کی تعریف نہ کروں، تم گلے کاٹو سادات کے اور ہندو دفاع کرے، گھر میں تعزیہ رکھے، عاشور منائے، کافر حکومت 2-3 دن کی چھٹی دے، تعزیوں کے لیے پیپل کے درخت کی شاخیں کٹ جائیں، بجلی کے تار گرا دیے جائیں. تم تعزیوں کو جلاؤ، تم ذوالجناح کو مری میں گولی مار دو، تم امامباڑوں میں بم پھاڑو، تم روزے گرا دو اور پھر تعریف کرو، قصیدہ پڑھو. کیسے قصیدے؟ کہاں کے قصیدے؟ زبانوں پہ پابندی نہیں رکھ سکتی. جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کچھ ہو رہا ہے اخباروں میں، سب ہماری نظر میں. ابھی موقع ہے، سدھر جاؤ. اہل بیت ایسی جگہ ہے، اتنی اعلیٰ جگہ ہیں کہ ایک جملہ بھی ان کے خلاف بولو ان کے وقار میں کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن ہم جو اس سے سوال طلب کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ بارش نہیں ہے. صرف اس لیے ہم سوال کرتے ہیں یہ کیا کہا اور یہ کیوں کہا. یہ انیتا رائے کا ذکر کرنا، یہ کوئی ایسی عام لڑکی نہیں ہے، یہ انڈین بینک کے پریزیڈنٹ کی اکلوتی بیٹی ہے. اور جب باپ کو پتا چلا کہ یہ ولایت علی میں ڈوب گئی تو باپ نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہندو مذہب کے مطابق جائیداد کے بعض حصوں سے تم محروم ہو جاؤ گی. بیٹی نے کہا کوئی بات نہیں. شادی اس نے سید سے کی، لاہور کے سید زادے حیات رضوی سے، اور اس سال وہ گھر گئی. شادی کے بعد ماں سے بھی ملی، باپ سے بھی ملی، بڑا استقبال ہوا اس کا. باپ نے کچھ نہیں کہا، کتابیں پڑھی باپ نے، خاندان نے کتابیں پڑھی. اور آپ بھی جو لوگ انگلش پہ کم از کم عبور رکھتے ہیں، اس نے شرط لگائی تھی میری کتاب اس کے ہاتھ میں جائے جو اچھی انگلش سمجھ سکے. اس نے یہ بھی شرط لگائی میری کتاب ایسے سے ترجمہ اردو میں کروائیے گا جس کی انگلش بھی اچھی ہو اور اردو بھی اچھی ہو. اسے کہتے ہیں حسینی ذوق. یہ جمالیات کی معراج ہے اور اتنی اچھی انگریزی لکھتی ہے وہ. کتاب کا نام گروپ شیپ. یہ ہے مہابھارت کا میدان، یہ مہابھارت کا نشان، یہ عیسیٰ کا نشان ہے.
اور یہ حسین کا پرچم. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کل بتا چکا. آپ اس کی ذہن کی معراج دیکھیے کہ اس کو پتا ہے کہ عباس کے علم پر کربلا میں کیا لکھا ہے. اس کی معلومات کو ڈال دیجیے. اور پہلا چیپٹر اس نے شروع کیا ہے کہ ایک ہندو گھرانے میں تعزیہ رکھا ہوا تھا اور وہ پہنچی اور اس نے گھرانے کا انٹرویو لیا کہ تم لوگ تو ہندو، تم نے حسین کا تعزیہ کیوں رکھا ہے؟ تو اس خاندان کا جوان لڑکا وہ گفتگو کر کے کہتا ہے کیا حسین مسلمانوں کے لیے آئے تھے؟ اور اس نے کہا انیتا سے کہ نہیں، حسین ہمارے لیے آئے، ہم لوگوں کے لیے آئے. حسین ہم لوگوں کے لیے آئے، حسین پوری دنیا کے لیے آئے تھے. اور پھر اس کے بعد اس نے عیسیٰ کا کارنامہ مہابھارت میں کرشن نے ارجن سے جو کچھ کہا. ابھی ستیہ میں پڑھوں، کتاب پڑھیے گا کہ مہابھارت کی لڑائی 5 اور 100 کی تھی. آپس میں کزنز تھے. جو حق پہ تھے وہ 5 تھے، جو باطل پہ تھے وہ 100 تھے. لیکن بھگوان جو ہیں وہ 5 کی طرف ہو گئے، اس لیے کہ 5 بھائیوں کے سگے ماموں بھگوان تھے. یعنی 5 کا ننیال بھگوان کا گھر تھا. بھگوان کا کرشن جی جو ان کے بھگوان ہیں، ایک بھائی اس میں ارجن ہے. تو ارجن کا جو رتھ تھا اس کے رتھبان بھگوان بنے. بھگوان نے اپنے بھانجے کی گاڑی، گھوڑا گاڑی، رتھ جسے کہتے ہیں، اس کو چلایا میدان میں. اور میدان جنگ میں جب آئے تو میدان میں جو کچھ کہا بھگوان نے اپنے بھانجے ارجن سے، تو وہ توحید کا پیغام تھا. وہ بتاتے جاتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خدا کیا ہے، وہ اپنے بندوں سے کیا طلب کرتا ہے. جو کچھ وہ لڑائی کے درمیان کہتے گئے انہی کے اقوال کا نام ہے کتاب مہابھارت. اتنی موٹی کتاب بنی جو میدان جنگ میں انہوں نے اپنے بچوں کو سنایا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے. اور یہ باتیں 5,500 برس پرانی ہیں. یعنی اسلام آنے سے 3,000 برس، 3,500 برس پہلے، حضرت ابراہیم کی آمد سے پہلے. اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ابراہیم نے رکھی کعبے کو جب بنایا. مہابھارت اس سے پہلے کی بات. آل محمد کے دنیا میں آنے سے 5,500 برس قبل بھگوان کرشن نے ارجن کو بتایا کہ کچھ لوگ آنے والے ہیں، وہ بھی تعداد میں 5 ہوں گے ارجن. اور سنو ارجن، کائنات یہ جو بنی ہے پوری، تو ایشور نے یہ کائنات ان 5 کے لیے بنائی. یہ مسلمان فرقے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا ٹیلی ویژن پر اسلامی باتیں ہو رہی ہیں. چاہے کائنات کی کتابوں کو کھنگال کے دیکھیں. یہ خلافت شروع ہوئی نبی کی وفات کے بعد صحیفہ قلم میں. آل محمد اس وقت بھی تھے جب آدم آب و گل میں تھے. صرف اس لیے نہیں سناتے
یہ عیسیٰ سے کمتری ہے، اس لیے کہ کیا کسی آسمانی کتاب میں خلافت کا بھی ذکر ہے؟ توریت بازار میں ملتی ہے، انجیل بازار میں ملتی ہے، زبور ملتی ہے، لاؤ لا کے کہیں ایک سطر مجھے پڑھواؤ جس میں سقیفہ کا ذکر ہو، اس میں خلافتوں کے ادوار۔ کیا منوانا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کے کہیے، قرآن و حدیث اور ہے، تاریخ اور ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ سب کچھ نہیں ہے جو پاکستان کی اسلامیات میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ آپ کی بنائی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ دفن ہو گئی، اس میں زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ تاریخ مر چکی، تاریخ مر چکی، تاریخ مر چکی، تاریخ مر جاتی ہے، تاریخ زندہ نہیں رہتی۔ آپ کو کہ انبیاء کی بھی تو تاریخ ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سب تاریخ ہی تاریخ ہے، تو کیا یہ تاریخ بھی مر گئی؟ یہی تو فرق ہے۔ تمہاری بنائی تاریخ مر چکی، اللہ کی بنائی تاریخ یوں زندہ ہے کہ رجت رکھ کے، ظہور رکھ کے بتایا کہ ابھی یہ سب زندہ ہو کے آئیں گے، انہیں آنا ہے، تو یہ زندہ تاریخ ہے۔ حسین کو آنا ہے، حسین آئیں گے، اور حسین جب آئیں گے تو رسول اللہ کہیں گے جاؤ، بہت تمہیں پکارا ہے ہندوستان والوں نے، جاؤ حسین تم ہندوستان جاؤ۔ 33,000 برس ہندوستان کو پائے تخت بنا کر امام حسین حکومت کریں گے، اس لیے کہ ہندوستان کے ہر فرد نے حسین کو اپنا توتا تسلیم کیا، اور نبی نے کہا کہ جتنا پیار بٹا ہے حسین تمہارے لیے وہاں، نبی کہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پیار حسین کو دیا، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ پیار اس سرزمین نے دیا، تو جاؤ تم وہاں۔ تو ابھی اس پہ مقالے لکھے گئے، اور آج سے نہیں برسوں سے نجمہ افندی کا مقالہ ہے، ہندوستان اور حسین، اور الیکٹرک ویکلی نے چھاپا انگریزی کے اخبار میں، بھارت اور ہندوستان۔ بھارت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتی، اس کو کہتے ہیں جنوبی خطہ ایشیا کا، پاک اور ہند کو ملا کے۔ اور ہم کیا کریں؟ ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے تعریفیں کر لیں، جو نقشے باہر بنے مل رہے ہیں امریکہ اور وہاں، اس لیے کہ وہ ہزاروں برس پرانا ملک ہے، اور یہ سوچنا پڑے گا یہاں کے مسلمانوں کو، ان سے سبق لیں، ان سے سبق لیں کہ کبھی آج تک حسین کے تعزیے پر ہندوؤں نے جھگڑا نہیں کیا۔ تو مسلمانوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کیسے پیار کر رہے ہیں ماتمداروں سے، تو آپ کو پیار کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ بس یہی تو ٹاپک ہے مجلسوں کا، جس دن آپ پیار کرنے لگیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ مجلسیں آپ کو پیغام دیتی ہیں کہ اسلامی سارے فرقے حسین کے ماتمداروں سے پیار کریں۔ ہم تو نفرت نہیں کرتے کسی سے، ہم نے تو کبھی نفرت نہیں کیا، اب اس سے بڑی دلیل ہم کیا دیں؟ اگر ہم نفرت کر رہے ہوتے تو ہم یہاں آتے ہی کیوں؟ اگر ہمیں مسلمانوں سے نفرت ہوتی تو ہم ہندوستان سے آتے ہی کیوں؟ ہجرت کر کے کیوں آتے؟ کیوں آتے صاحب؟ آج پڑھیے نا اخبار میں، اربوں ڈالرز کی اسٹیٹ مہاراجا محمود آباد کے بیٹے کو حکومت ہند نے واپس کیا، اس کی ڈیٹیل آئی ہے۔ اربوں ڈالر آج ہیڈنگ ہے آج، اور اپنے امام باڑے میں کھڑے ہوئے وہ ہیڈنگ لگی ہے، ہندوستان کا شاہزادہ اپنے اسٹیٹ میں واپس آیا ہے۔ صرف جرم یہ تھا کہ اس کے باپ نے پاکستان کیوں بنایا، تو ساری جائیداد حکومت ہند نے ضبط کر لی تھی۔
35 سال مقدمہ لڑا ہے، 35 سال مقدمہ لڑا اور واپس کر دیا. اور اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ اب آسرا ہوا ہے کہ محمد علی جناح کی جائیداد بھی واپس مل جائے گی، بمبئی میں جناح ہاؤس مل جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا، جناح کو ملے یا راجہ صاحب کو ملے، انہوں نے تصویر اپنے اسٹیٹ کے کسی ہوٹل میں کھڑے ہو کے نہیں کھنچوائی. آج جو تصویر آئی ہے وہ اپنے امام باڑے میں کھڑے ہوئے ہیں. امام باڑے کے آپ در دیکھیے. اور جنہوں نے دیکھا ہے ماجد رضا کو محمود آباد اسٹیٹ گھوم کے آئے، راجہ صاحب نے خود ان کو دعوت دی تھی اور راتھا محل میں قلعے میں آئے ہمارے جب ہم لکھنؤ گئے تھے 97 میں. تو نوجوان نسل جائے دیکھے، کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جس کا روضہ محمود آباد میں نہ بنا ہو. مدینہ، گنبد خضرا، جنت البقیع، روضہ حسین، روضہ عباس، سامرا، کاظمین، سب کی نقلیں ہر روزے کی بنی، بالکل اسی طرح کی عمارتیں زریاں لگی. تو قدر کرنا سیکھو. اور میں نے پیغام دیا لاہور ملتان میں بھی اور سندھ بار میں جہاں سارے وکلا تشریف فرما تھے، وہاں بھی میں نے یہ پیغام دیا اور بار بار یہ پیغام پہلی محرم سے دے رہا ہوں کہ عزاداری صرف مذہب نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی ورثہ ہے. آج تک مجھے کہیں سے جواب نہیں آیا کہ پورا پاکستان سکھوں کا تہوار بسنت کو بہت دھوم سے مل کے مناتا ہے. ہمارے ساتھ مل کے سب محرم کیوں نہیں مناتے؟ کیوں نہیں مناتے؟ سارے مل کے ہمارے ساتھ محرم کیوں نہیں مناتے؟ سکھوں کا تہوار بسنت کیوں منانا چاہتے ہیں جبکہ پابندیاں لگ رہی ہیں، جانے جاتی ہیں اس میں گر گر کے چھت سے مر جائیں اور ہم پہ یہ الزام کہیں مر نہ جائیں زنجیریں لگا لگا کے. آج تک تو کوئی مرا نہیں، چھت سے گر کے پتنگ اڑاتے میں تو مرے، ماتم میں کوئی مرا. تو پھر کیا میں یہ کہوں کہ سکھوں کا تہوار منا کر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اجداد کے رشتے ان سے ملتے ہیں؟ تو ہمارے اجداد سے آپ کے رشتے نہیں ہیں نا. اب سمجھ میں آیا کہ دشمنی یہ ہے. آئیے رشتے ہم لگوا دیں گے. یہاں رشتے سے رشتہ ہو کے نہیں لگتا. قرآن نے منشور دے دیا یہاں رشتہ لگتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہاں صرف محبت کا رشتہ ہے. محبت میں ڈوب جاؤ اور رشتہ داری کر. چاہا تو بادشاہوں نے بہت کہ ہم رشتے لگائیں، وہ رشتے ٹوٹ گئے. ان کے عقل میں ہی نہ آیا کہ اصل رشتہ مودت ہے، لڑکی دینا رشتہ نہیں ہے. وہ رشتہ نہیں رہتا. حالانکہ اس مادی رشتے کو سمجھتے تھے کہ یہی رشتہ ہے. اس کے ہر دور میں یہی کہ ہر شہزادے سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے. کوئی چاہتا ہے حسن ہماری بیٹی سے شادی کر لے، کوئی چاہتا ہے حسین ہماری بیٹی سے شادی کر لے. تو اب لیجئے یہ مامون کا دور آ گیا. ابھی تک یہی دماغ میں سمایا ہوا ہے کہ بیٹی دے کے رشتہ لگا لے، ہماری بیٹی سے شادی کر لیجیے. اور یہ رحمت کی چھاؤں میں پلنے والے دل نہیں توڑا کرتے تھے. یہ بتا دیا کرتے تھے یہ رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، یہ سسرالی رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. رشتہ کرو مودت کا رشتہ، محبت کا رشتہ. مامون دل میں محبت لا، میری محبت لا. اور
کیا چاہیے تجھ کو؟ کیا تیری خواہشات، تیری زندگی کی ضمانت ہم نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ ہم نفسوں پر اور عقلوں پر ایمان ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر تو دشمن ہے اہل بیت کا تو ہم تجھے دھتکار۔ خط لکھا اور خط لکھ کے کہتا ہے میں بیمار ہوں، کیونکہ ہارون بیمار پڑ چکا تھا اور دونوں بیٹوں نے اس کو بیمار ڈال دیا تھا۔ امین اور مامون دونوں کی آپس کی لڑائی میں اس کی صحت کو خراب کر دیا، اور سفر میں ایران کے جاتے ہوئے وزیر کو بلا کے کہا بھی کہ ذرا ادھر خیمے کے پیچھے چل میں کچھ دکھاؤں۔ تو اپنے کپڑے کھول کے ہارون نے کہا کہ پورے جسم پہ ریشمی پٹیاں بنی ہیں، ایسا جسم میں درد اٹھتا ہے رات کو کہ لگتا ہے اب میں مر جاؤں گا۔ ان دونوں لڑکوں نے اپنے جاسوس میرے اوپر مقرر کیے اور سواری کے لیے جو سب سے لاغر ٹٹو ہوتا ہے وہ میرے لیے رکھا ہے تاکہ میں جلدی مر جاؤں، نہ اچھی سواری پہ بیٹھوں نہ اچھا کھاؤں۔ ایک امام کو قید خانے میں ڈال کے کیا سمجھا تھا کہ تیری اولاد تجھے وفاداری کرے گی؟ اولاد باغی ہو گئی۔ جملے یاد رکھنا، جو حسین کا باغی ہوتا ہے اس کی اولاد اس کی باغی بن کے اسے ذلیل کرتی ہے۔ اگر اس گھرانے سے محبت نہیں ہے تو پھر اولاد بھی محبت نہیں کرتی۔ یہ مودت کا رشتہ ہے کہ جہاں بیٹا بیٹھ کے باپ کے ساتھ مجلس سنتا ہے تو آخری دم تک یہ چاہتا ہے کہ ہم باپ کی خدمت کریں، اس لیے کہ وہ علی اکبر کا ذکر سنتا ہے، وہ حسین اور حسن کی محبت اپنے نانا سے دیکھتا ہے۔ خلافت اور فتوحات بچوں کو سکھاتے رہو، مال چھیننا سکھاتے رہو، اخلاق و آداب بتاؤ تاکہ گھروں کے حالات صحیح ہو، اور یہ یہی سکھایا جا سکتا ہے۔ اسلامی ہر فرقہ اگر سیکھنا چاہتا ہے اخلاق اسلامی اور قرآن کا اخلاق تو یہی ملے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بیمار ہے، ایک تفصیلی خط لکھا، اور وہ خط کائنات میں ایجاد بنا ڈاکٹری اور حکمت کی ایجاد بنا۔ حکمت پہ جب کتابیں لکھی گئیں تو امام رضا کے اس خط کو سامنے رکھا گیا، اور آج تک وہ منشور ڈاکٹروں اور حکیموں کا بدلہ نہیں جو ایک ایک لفظ امام نے مامون کو حفظ صحت کے لیے لکھا تھا، آج وہ خط ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پچھلے سال چونکہ نہج البلاغہ موضوع تھا تو جب یہ تاریخ آئی پچھلے سال تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کیسٹ میں کہ کب میں نے پڑھا تھا اور کہاں ملے گا یہ کس کتاب میں، بہت ڈھونڈا نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر پورے سال میں یہ اشرہ میرا ہے رضویہ میں، یہی والا اشرہ چیلم 1414 ہجری میں 1993 میں رضویہ میں یہ اشرہ ظہور امام زمانہ پہ پڑھا تھا 1993 میں۔ تو اب یہ اشرہ چھپ رہا ہے، کمپوز ہو گیا ہے، تو کمپوز میں سے کمپیوٹر میں سے میں نے اس کو نکالا، اور وہ خط آپ امام کا سنیے۔ جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں، جو بچے ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، یاد نہیں بھی پڑھ رہے تو وہ اتنی ڈاکٹری سے تو واقف ہیں کہ صحت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور کسی مرض کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 برس پہلے اسلام کے سب سے بڑے حاکم جس کی حکومت آذربائیجان، روس سے لے کر مصر تک، یمن تک، ہندوستان تک، مامون کا ملک سب سے بڑا تھا، اس لیے کہ ہارون نے ملک کی وسعتیں بڑھا دی تھی۔ اتنا بڑا اسلامی ملک کبھی تھا ہی نہیں جیسا مامون کے دور میں۔ ایران اور یہ اور یمن اور آذربائیجان اور تاجکستان اور ازبکستان اور افغانستان اور سندھ اور پنجاب سب اس کی حکومت میں شامل تھے۔ اتنا بڑا حاکم لیکن ایک مرض کا علاج نہیں کر سکتا، موت کے دہانے پر آیا ہوا ہے۔
اور امام اسے بتا رہے ہیں کہ اپنی صحت کو تو کیسے بچا لے، جبکہ معلوم ہے زہر یہی دے گا، یہی میرا قاتل ہے۔ قاتل کو موت سے بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ آئمہ ہو، ہمارے بادشاہ وقت آگاہ ہو کہ خدا اپنے کسی بندے کو اس وقت تک مبتلا مرض نہیں کرتا جب تک اس کی دوا مقرر نہ فرماتی ہو۔ پہلا ہی جملہ سونے اور ہیروں میں تولا جائے، یہ ہے توحید کہ علاج سے توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ بس ہر مرض کے لیے ایک علاج دوائی اور ایک علاج ایک تدبیری موجود ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، یعنی ڈاکٹری میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک دوائی، دوسرے تدبیری علاج جو ڈاکٹر بتاتا ہے دوا دے کے، یہ کھائیے گا یہ نہ کھائیے گا، دھوپ میں نہ جائیے گا سائے میں رہیے گا، کچھ بھی نہیں سمجھے، پرہیز کہتے ہیں جسے پرہیز۔ دوا اور پرہیز دونوں مل کر علاج کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ امام نے بتایا۔ لیکن فضائل پر میں نے یہ عشرے کا 24واں برس ہے، آپ 24 کیسٹ 17 سفر کے اٹھا کے دیکھیں، محفوظ ہیں۔ اتنے فضائل 8ویں امام کے میں نے پڑھ دیے ہیں کہ کتابیں بن سکتی ہیں 24 تقریریں اگر امام رضا کی میں چھاپ دوں، 4 جلدیں بنیں گی 24 تقریروں کی، 2-2 گھنٹے کی تقریریں ہیں۔ ہر سال یہ چاہتا ہوں آپ کے معلومات میں اضافہ ہو، جو پچھلے سال پڑھا ہے وہ نہیں پڑھنا، یہ خط آپ سنیں نا، صرف داد یہ سوچ کے کہ 1400 برس پہلے آج کے یہ سارے میڈیکل کالج سمیٹ کر ایک نقطے میں لائے جائیں تو امام رضا کا ایک خط بنے گا، ایک خط بنے گا۔ نیز یہ بھی جاننا چاہیے کہ جس میں انسانی کی مثال سلطنت کسی ہے، روح جو قلب میں ہے اس مملکت کی ملکہ ہے، اعصاب اور دماغ اس کے عمال یعنی کارکن، ہاتھ دونوں، کان دونوں، آنکھیں دونوں، ہونٹ اور زبان اس بادشاہ کے مددگار ہیں، معدہ اور پیٹ اس بادشاہ کا خزانہ ہے، کس بادشاہ کا؟ روح، سینہ حجاب ہے، بس ہاتھ ایسے مددگار معین سلطان ہیں جو بادشاہ کے حکم کے مطابق جن چیزوں کو وہ چاہتا ہے پہنچاتے ہیں اور جن چیزوں سے وہ نفرت کرتا ہے دور کر دیتے ہیں۔ پیر ایسے مددگار ہیں جو بادشاہ کو اس کی مرضی کے موافق جس طرف وہ چاہے لے جاتی ہیں، اور آنکھیں ایسی مددگار کہ بادشاہ تک وہ چیزیں پہنچاتی ہیں جو اس سے مخفی ہیں، کیونکہ بادشاہ پردے میں ہے، اور آنکھیں اس کے لیے بمنزلہ چراغ ہیں، اور دونوں کان قلعہ جسد کے دیدبان یعنی پاسبان ہیں۔ ناک اور نتنوں سے آواز کی زینت ہوتی ہے، جس طرح سے نفیری والے کی آواز نفیری میں، ناک اور نتنوں سے یہ بھی فائدہ کہ بادشاہ جس خوشبو کو پسند کرتا ہے وہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ بادشاہ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ سامنے آ کر اس کو روک دے، یہ بادشاہ خیر و غضب بھی رکھتا ہے اور بخششیں اور انعام بھی دیتا ہے، لیکن اس کا غضب تمام بادشاہوں کے غضب سے سوا، اس کا انعام دنیا کی تمام بادشاہوں کی بخشش سے زیادہ ہے۔ غضب اس بادشاہ کا رنج ہے اور انعام و بخشش فرحت و سرور۔ جو آدمی کو حاصل ہوتا ہے رنج کی اصل جڑ تحال، پتا، اور خوشی کی اصل کہاں ہے؟ پھیپڑا اور گردوں میں ہے۔ جس کے گردے اور پھیپڑے ختم ہو جائیں اس کی خوشی ختم۔ کیا کروں کہ یہاں سب ڈاکٹر تو نہیں بیٹھے، کیا کروں میں؟ صرف ماجد رضا آپی نے تو ان کا تو میں کہا ہوں کہ فارمیسی میں پڑھا انہوں نے، اور اگر کسی نے پڑھا ہو تو وہ ذرا بتائے، ہاتھ اٹھائے کہ ڈاکٹری کتنے لڑکے پڑھ رہے ہیں؟ بھائی کتنے لڑکے ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں؟ بس تو ہر شخص کے لیے یہ خط واجب ہو گیا
تھوڑی بہت ڈاکٹری تو جانو، بٹوا دینا بعد میں، ہاں وہ تو خیر کتابی چھپ رہی، سب کو مل جائے گا۔ پھیپھڑے اور گردے، ان دونوں اعضاء سے دو رگیں، پھیپھڑے سے اور گردے سے دو رگیں چہرے تک آئی، وہی رگیں خوشی اور غم بتاتی ہیں۔ خوشی اور غم کا تعلق پھیپھڑے اور گردے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رنج و خوشی کے آثار چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کی سب رگیں بادشاہ اور اس کے کارکنوں کے مابین راستے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب مریض کوئی دوا پیتا ہے تو رگیں ان کارکنوں کی مدد سے دوا کے اثر کو مرض تک پہنچا دیتی ہیں۔ اے بادشاہ، یہ بھی جاننا چاہیے کہ جسد انسانی کی مثال عمدہ زمین کی ہے کہ اس کو باقاعدہ تر کیا جائے، یعنی نہ تو اتنا پانی دیا جائے کہ غرق ہو جائے اور نہ اتنا کم کہ سوکھ جائے، بلکہ وقت و موقع سے افراد و تفریق کو ترک کر کے آب پاشی کی جائے تو وہ زراعت پاک و پاکیزہ سرسبز و شاداب ہوگی، پیداوار عمدہ ہوگی، اور اگر اس سے غفلت کی جائے تو دن کا دینہ اگے گا۔ اسی طرح جس میں انسانی کی حالت ہے کہ جب غذا تدبیر میں اعتدال پر عمل درآمد کیا جائے گا تو صحت اچھی رہے گی۔ بس جو چیزیں بادشاہ کے موافق مزاج ہیں اور قوت پہنچانے والی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور ایک اندازہ قائم کر کے ایسی چیزوں کو غذائے بدن قرار دینا چاہیے، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اور طبیعت اسی شے کو پسند کرتی ہے جو اس کے موافق ہو۔ بس اسی اصول پر ہمیشہ ایسی چیزوں کو غذائے بدن قرار دینا چاہیے جو موافق مزاج ہوں۔ اے بادشاہ، یاد رکھ کے جو شخص احتیاط سے زیادہ غذا کھاتا ہے وہ غذا اس کی جزء بدن نہیں ہوتے اور اس کے کوئی فائدہ بھی نہیں بخشی، اور جو شخص بقدر حاجت بھوک کے موافق غذا کھاتا ہے، یعنی نہ بہت کم نہ بہت زیادہ، اس کو نفع پہنچتا ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ صحیح رہتا ہے۔ اس کے مناسب ہے کہ جب سچی خواہش پیدا ہو اس وقت کھانا کھایا جائے اور تھوڑی بھوک باقی رہے جب یہ غذا ترک کی جائے۔ یہ معمول بادشاہ کی صحت کے لیے مناسب ہے، اس سے عقل میں ذکاوت پیدا ہوتی ہے، بدن ہلکا اور تندرست رہتا ہے۔ بادشاہ ٹھنڈی چیزیں موسم گرما میں، گرم چیزیں موسم سرما میں اور معتدل اشیاء موسم بہار میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن ضرورت اور اشتہا کا ہمیشہ خیال رہے، پر جس قدر معدے میں ہضم کی قوت ہو اور خواہش ہو اسی قدر ان کا استعمال بھی کرنا مناسب رہے گا۔ اور جب کھانا سامنے آئے تو سب سے پہلے زود ہضم غذاؤں سے شروع کرنا چاہیے۔ اس امر کی جانچ کہ کون سی غذا دودھ ہضم ہے اور کون سی دیر ہضم، کھانے والی کی طاقت، بدن، اشتہا موسم اور عمر پر موقوف ہے۔ ہاں بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح سنیں امام کا خط اور دیکھتے جائیں بادشاہ کی غذا کے لیے مناسب وقت 11 بجے دن کا ہے، یا تو دن رات میں 1 مرتبہ یا 2 دن میں 3 مرتبہ، اس طرح سے پہلے دن صبح کو اول وقت، شام کو دوسرے دن قریب 11 بجے کے صرف 1 مرتبہ، اور شام کو غذا بالکل ترک کی جائے۔ یہ حکم ہے کہ مجھ کو میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دادا علی بن ابی طالب کو دیا۔ پھر بادشاہ کو کھانا کھانے کے بعد ایک کثیر منافع شربت کا استعمال کرنا چاہیے، جس کا نسخہ تیار کرنے و استعمال کی ترکیب ذیل میں درج کر رہا ہوں۔ اے بادشاہ وقت، اب میں سال کی فصلوں اور رومی مہینوں کا ذکر کرتا ہوں، کس مہینے میں کیا کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا چھوڑ دینا چاہیے، کب نہانا چاہیے، یہ سب میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب امام فرماتے ہیں شراب الصالحین، وہ شربت جو حمدرد کا سب سے مشہور شربت ہے جو امام رضا کے نسخے پہ تیار کیا گیا۔ امام نے سب سے پہلے مامون کو بتایا کہ منقع عمدہ سیاہ رنگ 2.25 سیر بیج نکال کر اتنے پانی میں بھگو دیں کہ پانی 4 انگل ابھرا رہے، جاڑوں میں 3 دن تک اور گرمیوں میں 1 دن رات تک بھیگا رہنے دیں۔ یہ پانی جس میں منقع بھگوئے جائیں، اگر بارش کا ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ ایسے چشمے کا ہو جس کا رخ مشرق کی طرف ہو، کیونکہ یہ پانی نہایت صاف و شفاف اور سبک ہوتا ہے اور حرارت اور برودت کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اتنی دیر تک پکانا چاہیے کہ منقع پھول جائیں، پھر اس کو چھان کر ٹھنڈا کر کے دوبارہ آگ پر رکھا جائے اور نرم آنچ پر اتنا پکایا جائے کہ 2 سرخ جل جائے اور 1 سرخ باقی رہ جائے۔ بعد ازاں شہد مصفا 1 گولا ملایا جائے، پھر پکایا جائے اس قدر کے مقدار شہد
شہد پھر جل جائے، شہد کے ساتھ ہی ایک پوٹلی میں حسب ذیل باریک دوائیں کوٹ کر ایک پوٹلی میں باندھ کر دیگ میں ڈال دیں اور اس پوٹلی کو برابر کبجی سے دباتے رہنا چاہیے تاکہ دواؤں کا ساتھ اچھی طرح سے شربت قبول کر لے۔ زنجبیل 23/1 ماشا، قرنفل 41/3 ماشا، دار چینی 41/3 ماشا، زعفران 23/1 ماشا، تخم کاسنی 41/3، مستلگی 41/3 ماشا۔ جب شربت تیار ہو جائے تو اس کو برتن میں 3 ماہ تک رہنے دیا جائے۔ پر جس وقت بادشاہ مذکور بالا طریقے سے کھانا کھا چکے تو اس شربت میں سے 3 تولے لے کر 6 تولے آدھے خالص میں ملا کر پی لے۔ اگر بادشاہ ایسا کرے گا تو 1 رات اور 1 دن حسب ذیل امراض سے معمون اور محفوظ رہے گا۔ جملہ اقسام کے 12 درد، جیسے ابھی شربت کے فائدے امام بتا رہے ہیں کہ 12 مرض اس شربت سے دور ہوتے ہیں۔ جملہ اقسام کے 12 درد جیسے درد نقرس، وجہ مفاصل، ریا وغیرہ اور ہر قسم کے معدے و اعصاب دماغ کے درد، بعض قسم کے جگر، احشاء و آما و ملحال کے درد و تکلیف اور سستی و اعضاء رئیسہ کی کمزوری وغیرہ، اگر اس کے بعد پانی کی سچی خواہش پیدا ہو تو جتنا پانی پینے کی عادت ہو اس سے نصف پانی پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بادشاہ کا ہاضمہ درست رہے گا، اعصاب قوی ہو جائیں گے، صحت کی حفاظت ہوگی۔ اس کے بدن کی صحت کھانے اور پینے کے اعتدال اور اصلاح پر موقوف ہے۔ اگر ان میں اصلاح محلوظ رہے گی تو بدن میں بھی اصلاح رہے گی، ورنہ بدن میں فساد پیدا ہوگا۔ اے بادشاہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ نفوس کی قوت مزاج کے تابع ہے اور امزجہ بدن ہوا کے تابع ہیں، پر جس قدر ہوا میں حسب اوقات و مقامات تغیر ہوتا رہتا ہے ویسے ہی مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہوا سرد چلتی ہے کبھی گرم، ویسا ہی مزاج میں تغیر ہوتا رہتا ہے، اور جن مقامات پر ہمیشہ سرد یا ہمیشہ گرم چلتی ہے وہاں اس کا اثر مزاج کے سوا صورتوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں ہمیشہ ہوا معتدل چلتی ہے وہاں اجسام کے مزاج بھی معتدل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ماں سوا مزاج کے دیگر تصرفات کی اصلاح حرکات طبعی، ہضم، کھانا، سونا، چلنا پھرنا وغیرہ کے تغیرات سے بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اجسام کی بنا 4 خلقوں پر کی ہے، صفرا، سودا، بلغم، خون، 2 ان میں سے ہاں اور 2 بارد، اور پھر ان میں بھی اختلاف رکھ دیا، یعنی دونوں ہار میں سے ایک رد اور ایک یابس، پھر ان چاروں کو بدن کے 4 حصوں پر منقسم کیا ہے، سر، سینہ، پہلو اور پیٹ کے نیچے کا حصہ۔ پس سر، دونوں آنکھیں، دونوں کان، نتنے، سلوات پڑھ دیجئے، ناک اور منہ میں خون کا غلبہ، سینے میں رے اور بلغم کا، پہلو میں خلط صفرا اور پیٹ کے نیچے تمام جس میں سودے کا غلبہ ہے۔ اے بادشاہ وقت آگاہ ہو کہ نیند دماغ کی حاکم ہے اور بدن کی قوت کا دار و مدار خواب پر ہے، پس بادشاہ جب سونے کا ارادہ کرے تو پہلے داہنی کروٹ لیتے اور پھر بدل لے کروٹ، اسی طرح کروٹ بدلتا رہے یہاں تک کہ جب اٹھے تو اسی کروٹ پر جس کروٹ پر سویا تھا۔ اے بادشاہ 2 گھڑی رات رہے اٹھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ حجت الاسلام جل سادی صاحب تشریف فرما ہے، سال میں 2 زیارتیں ایران کی کرتے ہیں اور امام رضا اسلام کے روضے پر مخصوص حاضری دیتے ہیں، اور آیت اللہ شیرازی آپ کا استقبال کرتے ہیں جنہوں نے کہ آپ کے سر پہ امامہ رکھا اور دینی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں، اجازت ہے مراجی کی طرف سے۔ تو اس وقت ایک زائر امام رضا کا ہمارے سامنے، جو کہ سال میں 2 بار جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور ہم امام رضا کا خط پڑھ رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے سامنے ماشاءاللہ رضوی سادات تشریف فرما ہے۔ اے بادشاہ 2 گھڑی رات رہے اٹھنے کی عادت ڈالنا چاہیے اور اسی وقت بیت الخلاء جانا چاہیے، مگر وہاں ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا چاہیے کہ اس سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ پھر بہترین جس سے مسواک کی جاتی ہے درخت حال ہے کہ اس سے دانت صاف اور روشن ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت میں کیڑے نہیں پیدا ہونے پاتے، مگر اس میں بھی اعتدال شرط ہے، کیونکہ زیادہ مسواک کرنے سے دانت کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور جڑیں بودی ہو کر ہلنے لگتی ہیں۔ جو شخص اپنے دانتوں کی حفاظت چاہے وہ مندرجہ ذیل منجن کا استعمال کیا کرے۔ نسخہ شاک بوزن، سوکھتا، کزماری، ساج کوفی، سنبل طیب،
حب الاصل مساوی الوزن نمک اندرانی ربا جز باریک پیس کر تیار کیا جائے، کیونکہ یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، جڑوں کی آواز سے حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص اپنے دانتوں کو صرف صاف رکھنا چاہے وہ حسب ذیل منجن بنا کر استعمال کرے۔ نمک اندرانی سمندر پھین مساوی الوزن باریک پیس کر استعمال کرے۔ یعنی مشکل نسخہ بھی بتایا، آسان نسخہ۔ اے بادشاہت، یہ بھی جاننا چاہیے کہ انسان پر جو حالات مختلف اوقات میں طاری ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلی حالت وہ ہے جو 15ویں برس سے 25ویں برس تک رہتی ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ 15 سے 25 برس تک پہلی حالت امام بتا رہے، اور یہ زمانہ اس کے شباب حسن و تازگی کا ہے۔ 15 سے 25 شباب تازگی، اور اس سن میں خون کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسری حالت وہ ہے جو 25ویں سال سے 33 برس تک رہتی ہے، اس سن میں خلط سفرہ غالب رہتا ہے۔ تیسری حالت وہ ہے جو 35 برس سے شروع ہو کر 60 سال تک رہتی ہے، اس سن میں سودا کا غلبہ ہوتا ہے، حکمت، معرفت، عاقبت اندیشی، انتظام امور، صدق رائے، درایت و ثابت قدمی کا یہی سن ہے۔ اس کے بعد انسان چوتھی حالت میں داخل ہوتا ہے، اس سن میں بلغم کا غلبہ ہوتا ہے، یہی زمانہ انحطاط کا ہے۔ جب تک یہ حالت باقی رہتی ہے انسان انحطاط کی طرف مائل رہتا ہے۔ غم و ہم، غصہ، عیش، صحب نسیاں، زندگی کا ببال، قوت کا گھٹنا، یہ سب حالات طاری ہوتے ہیں۔ 60 کے بعد آفتی آفت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھول طاری ہوتی ہے، جاگتے وقت سونے لگتا ہے اور سونے کے بعد جاگنے لگتا ہے، تازہ و قدیم باتوں کو بھلا دیتا ہے، عہدوں کو فراموش کرتا ہے، گنتی بھول جاتا ہے، بال و ناخن گرنے لگتے ہیں، دن بدن جسم گھٹتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس دن میں خلط بلغم کا غلبہ ہوتا ہے، جس کا مزاج بارد بارد ہے، اور بلاخر وہ جسم کو جمود و فنا کر کے چھوڑتا ہے۔ بادشاہ، یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ کبھی مثانی کی شکایت پیش نہ آئے، اسے لازم ہے کہ کبھی پیشاب نہ روکے۔ جو پیشاب روکے گا اسے مثانے کی بیماری ہو جائے گی۔ کسی سواری پر بھی اگر سوار ہو تو پیشاب فوراً کرے۔ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا معدہ کبھی تکلیف نہ پاوے، اسے لازم ہے کہ کھانے کے بیچ میں کبھی پانی نہ پیے، کیونکہ کھانے کے بیچ جو پانی پیے گا اس کے جسم میں رطوبت بڑھ جائے گی، معدہ ضعیف ہو جائے گا، اور رگوں میں غذا کی پوری قوت نہ پہنچے گی۔ سبب یہ ہے کہ وہ کھانا پانی کی وجہ سے لیئی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو بواسیر سے محفوظ رہنا ہو اسے لازم ہے کہ ہر شخص 7 بریاں خرمے گائے کے گھی کے ساتھ کھایا کرے۔ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کا حافظہ بڑھ جائے اسے لازم ہے کہ روزانہ نہار میں 3 تولہ منقع کھا لیا کرے۔ آج کل یہ شکایت ہے حافظے نہیں ہیں، جس شخص کو یہ منظور ہو کہ اس کو بھول یعنی نسیان کم ہو جائے اسے لازم ہے کہ 3 ٹکڑے ادرک کے مربے کے روز شہد میں پڑے ہوئے کھا لیا کرے۔ روز کھا لیا کرے ادرک کے مربے کے چھوٹے چھوٹے 3 ٹکڑے، جو شہد میں مربع ڈالا گیا ہو، تو کبھی بھول پیدا نہیں ہوگی۔ اس کی غذا اگر اس وقت کھا لیتے ادرک کا مربع تو غدیر نہ بھولتے۔ امام فرمائے اس کی غذا میں کوئی ایسی شے ضرور ہو جس میں رائی کی شدت ہو۔ کسی نہ کسی غذا میں رائی ہونی چاہیے، تاکہ اگر روز رائی کھائے گا کسی بھی کھانے میں تو بھول نہیں پیدا ہوگی، حافظہ تیز ہوگا۔ اب یہ خواتین سے جا کے پوچھیے گا ساری باتیں، خواتین زیادہ ڈاکٹری جانتی ہیں۔ کھانے میں صرف کوفتہ وہ ہے کہ جس میں خواتین رائی ڈالتی ہیں۔ کیوں ڈالتی ہیں آپ کو معلوم؟ پوچھے گا اپنی والدہ سے کہ کوفتے میں رائی کیوں پڑتی ہے؟ رائی کا کمال یہ کہ کوفتے کو ٹوٹنے نہیں دیتی، اور کوفتہ ٹوٹ گیا تو پھر وہ ناکامیاب ہے سالن، اس لیے کہ وہ قیمہ شوربے والا ہو گیا، یہ کوفتے ٹوٹ گئے۔ اب یہ ڈاکٹری تو میں بتا رہا ہوں امام سے سیکھ کے، جو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اس کی غذا میں کوئی ایسی شے ضرور ہو جس میں رائی کی شرکت ہو، جو شخص چاہے کہ اس کی عقل زیادہ ہو جائے،
لیجئے، یہ بھی بتایا امام نے۔ بھلا عقل بھی کسی کی تیز ہو سکتی ہے، لیکن امامت ہی بتا سکتی تھی کہ عقل کیسے تیز۔ یہ بیماری زیادہ ہے آج کل، عقلیں بڑی کمزور ہیں۔ حافظے کو چھوڑ دیجئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ عقلیں عقلیں عقلیں، تو خدا کے لیے لوگوں کو بتائیے کہ اپنی عقلوں کو زیادہ کرو۔ تو جو چاہے کہ عقل زیادہ ہو جائے، اسے روزانہ 3 ہڑیں مربے کی کھانی چاہیے۔ 3 ہڑیں روز کھا لیجیے، دیکھیے عقل کیسے تیز ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں، اور وہ ہڑیں شکر میں ڈوبی ہوں، یعنی ہڑ کا مربع شکر میں پڑا، اور 3 روز کھا لیجیے، دیکھیے پھر عقل کیسی تیز ہوتی ہے۔ وہ بچے جو بیچارے پیپر خراب کراتے ہیں اور یاد نہیں کر پاتے، ان کی اماؤں کو چاہیے کہ امام کے اس نسخے پر اپنے بچوں کے عقلیں اور حافظوں کو تیز کریں۔ اور اگر امائیں پرواہ نہیں کریں گی بچوں کی تو بڑی مشکل ہو جائے گی بھائی۔ بچے بے راہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں پیدا ہو رہی۔ ماؤں کو نگرانی رکھنا چاہیے، بے تکی باتیں کرتے ہیں، مجلس سنتے کچھ ہیں اور بولتے کچھ ہیں، مجلس میں سے نکل کے ہذیان بکنے لگتے ہیں۔ 15% لڑکے غول کی شکل میں شفیداریوں میں بیٹھ کے افواہیں بنا کے پھیلا رہے ہیں۔ سلجھنا کے خلاف افواہ، مجلس کے خلاف افواہ، علم کے خلاف۔ یہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ اسرائیلی راہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس میں شیعہ بچے ملوث ہیں۔ اور جہاں غول بیٹھے ہوں، سمجھ جائیے کہ مجلس نہیں سن رہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس کے خلاف کوئی کہانی بنا رہے ہیں، یہ بے ادبی کر رہے ہیں چھوٹے حضرت کے لیے۔ تو ان سے ہوشیار رہیے، یہ راہ کے ایجنٹ ہیں، اور ان کے پیچھے کچھ بڈھے بھی ہیں، اور وہ انچولی کی کسی گلی میں چھپے ہوئے ملیں گے آپ، اور وہ بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ایک گول اور ہے چھٹکے بچوں کا، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب روزہ بالکل انچولی کی زری سناٹا ہوتی ہے، تو وہ جھاڑو کے تنکے میں چنگم چبا کے نوک پہ چپکاتے ہیں، اور وہ جھاڑو کا تنکا چنگم کے ساتھ زری میں ڈال کے اس میں سے نوٹ چپکا کے نکالتے ہیں، اور جب وہ نوٹ جمع ہو جاتے ہیں تو کسی ایک گھر میں وہاں جا کے گنے جاتے ہیں، اور پھر وہ بڑھتے ہیں۔ ان کا کوئی ہیڈ ہے۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کریں گی، یہ ذمہ داری صرف ماں کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح پالے کہ اسے آداب آئے، تہذیب آئے، وہ علم کی طرف راغب ہو اور وہ تخریب کاری کی طرف راغب نہ ہو۔ یہ بھی ہمارے ائمہ نے بتایا ہے۔ تو جناب عالی، بچوں کو علم کی طرف لگائیں، پڑھنے لکھنے کی طرف لگائیں۔ جو شخص سفرہ کی ذاتی سے بچنا چاہے اور یہ بھی منظور ہو کہ اس کے ناخن نہ پھٹے، اور بصورت نہ ہو، سے چاہیے کہ سوائے جمعرات کے اور کسی دن ناخن نہ کٹوائے۔ ناخن کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور جس کے خراب ہو رہے ہیں وہ صرف جمعرات کو کٹوائے تھے۔ یہ چاہے کہ اس کے کان میں درد نہ ہو، تو سوتے وقت کان میں روئی رکھ لیا کرے، کبھی کان کا درد نہیں ہوگا۔ جس وقت کو یہ منظور ہو کہ جاڑے میں کبھی زکام نہ ہو، وہ 3 چمچے روزانہ شہد کے پی لیا کرے۔ اے بادشاہ، شہد کی بھی بعض شناختیں ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اصلی شہد ہے، جن سے ان کے منافع اور ضرر دونوں پہچانے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص خالی شہد کو سونگے گا اسے فوراً پیاس معلوم ہوگی۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے چکھنے کے ساتھ ہی شدت کی گرمی معلوم ہوگی۔ یہ زہر ہے شہد، جس کو چکھنے کے بعد گرمی لگے اور پسینہ آ جائے، تو وہ شہد استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ زہر ہے۔ نرگس کے پھولوں کا سونگنا بھی جاڑے جاڑے زکام نہ ہونے دے گا۔ نرگس کے پھول سردیوں میں سونگنے سے زکام نہیں ہوتا۔ گرمی میں زکام سے بچنے کے لیے دھوپ میں بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھنے سے پرہیز کریں، اور ہر روز ککڑی یا کیڑا کھایا کریں۔ گرمیوں میں کیڑا اور ککڑی کھایا کریں۔ جو لوگ درد شقیقہ
سے ڈرتے ہوں انہیں لازم ہے کہ تازہ مچھلی گرمی جاڑے ہمیشہ کھاتے، جو چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور بہت موٹاپا نہ چڑھے۔ کیوں نہیں، کام کی بات تو ہے، اس لیے کہ اخبار میں کون سا دن ہوتا ہے جس دن یہ جنگ میں اشتہار نہیں ہوتا، ایک پتلا آدمی ایک موٹا آدمی ہے دونوں، جنگ میں تو روز آتا ہے نا، اور اتوار کے دن تو پورے صفحے کا کئی لاکھ کا اشتہار آتا ہے، وہی موٹا آدمی پتلا ہو گیا، وہی پتلا آدمی موٹا ہو گیا، پتہ نہیں موٹے سے پتلا ہوا ہے کہ پتلے تصویریں دونوں۔ تو آج کل تو یہ بڑی عام بیماری ہے، بھئی کیا ہوا تم کو؟ ارے یہ کیا ہوا؟ ارے ابھی 25 برس کے ہیں، دولہا بنے گے، چلے آؤ۔ ارے اپنی صحت کا خیال رکھیے، ماں کو پڑھیے، دولہا جو ہے وہ اسمارٹ اچھا لگتا ہے، پیٹو دولہا نہیں اچھا لگتا، 20 برس کو 40 برس کو لگے، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مجھے جناب 50 سے اوپر ہو چکا، مگر آپ دیکھتے ہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے آپ کو معلوم کہ میرا یہ راز کیا ہے؟ راز ہے کھاؤ نہیں ہوں میں۔ لوگ اصرار کرتے کھائیے آدھی روٹی بس، بہت زیادہ ایک روٹی، اگر مزے کا ہے کباب یا سالن تو شرط ہے کھانا مزے کا ہو، یا تو مزے کا نہ ہو، بھوسا ہو۔ شادیوں میں دیکھتا ہوں نا، جتنے شادیوں میں آپ نے دیکھا ہے یہ ہڈیاں میز پہ لگی، تو موٹاپا نہ چڑھے تو اس کے لیے کیا کریں بھائی؟ ہلکا پھلکا بدن ہے، امام کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا جسم رہنا اچھا ہے، موٹاپا نہ چڑھے، اسے لازم ہے کہ رات کا کھانا کم کر دے۔ ہائے کیا کس طرح امام سے آپ دیکھیں یہ مجلس ہو رہی ہے یا درسگاہ ہے، حکمت ہے، سلوات پڑھیے گا، ایک اور سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور یاد رکھیے گا، یہ کہا اثر نے تو یہ لے لیں گے، فوٹو اسٹیٹ کل بانٹ دیں گے تاکہ آپ کے پاس یہ محفوظ رہے، اور اسے سامنے رکھیں کہ اب جو نسخے آ رہے ہیں کہ موٹاپا نہ چڑھے، اسے لازم ہے کہ رات کا کھانا کم کر دے، جو یہ چاہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو۔ اب یہ امامت بول لیں، ابھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس صبح جائیے گا، آپ کہیے صاحب ناف میں تکلیف ہے، یہ کوئی مرض ہے، یہ کوئی مرض ہے، اچھا ناف کیوں پڑتی؟ یہ سب ایسے جھوٹ ہے پرانے ٹوٹکے پہلوانوں کے، گرو مندر پہ جو پہلوان وہ ناف بٹھا رہے ہیں، ادھر کھسک گئی، دائیں گئی بائیں گئی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بیماری نہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان کے وید پنڈت جو حکیم کہلاتے ہیں وید، ان کا کہنا یہ کہ ساری بیماری کی جڑ ناف ہے، اگر یہ صحیح جگہ پہ ہے تو کوئی مرض ہی نہیں ہوگا۔ اور وہ پورے اپنا جو درس دیتے ہیں ٹی وی پہ صبح کو، تو وہ بتاتے ہیں یہ اپنے یوگا میں کہ ناف کو اپنی جگہ پہ آپ اگر صحیح رکھیں گے سانس کے ساتھ اور سانسوں کی گنتی رکھیں گے تو یوگا میں یہی ہے کہ کوئی بیماری نہیں پیدا ہوگی، اور وہ سارا سب کچھ ہے ناف کا مسئلہ۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ناف کوئی چیز ہی نہیں، حالانکہ ناف ہی ایسی چیز ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ ناف کیوں، اس لیے کہ زمین کی ناف جو ہے وہ کعبہ ہے، اور کعبے کی ناف وہ جگہ ہے جہاں علی آئے۔ اب کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ انسان کے ناف کیوں، تو اللہ نے یہ ناف یہ جگہ بنائی کیوں، یہ گٹا کیوں؟ یہ آدم کا پیٹ بالکل سپاٹ بنایا تھا، یہ تو نسل آدم میں آئی نا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ بھائی جب ہم روح پھونکیں تو تم سب سجدے میں گر جانا، تو یہ مردو شیطان نے کہا چھینکا، جیسے یہ چھینکا تو اس کے تھوک کے چھینک آدم کے پیٹ پہ پڑی۔ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ یہ حصہ کاٹ کے نکال دو، یہ شیطان کا تھوک جو ہے یہ نجس انسان میں مل نہ جائے، تو اس لیے اس جگہ پر وہ یہ نشان بن گیا۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ناف ہی پہ شیطان حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ پرانا حملہ وہ کر چکا ہے۔ نہیں سمجھے؟ شیطان کی نظر آپ کی کسی چیز پہ نہیں رہتی، پیٹ پہ رہتی ہے۔ سارا مسئلہ پیٹ کا ہے، شیطان بہکاتا ہے پیٹ سے۔ کہیں گے کوئی دلیل دیجئے بھائی کہ شیطان پیٹ سے بہکاتا ہے؟ پیٹ کا ہی تو سارا معاملہ ہے۔ بہکا رہا ہے مسجد کی دکانیں، رسیدیں، سب پیٹ کے مسئلے، سارے پیٹ کے مسئلے، اور شیطان ادھر ہی سے آتا ہے۔ تو جناب یحییٰ درس دے گئے اور سارے شاگرد چلے گئے۔ تو کہنے لگے آپ نہیں گئے؟ روز آپ آتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار۔ کہنے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ جناب یحییٰ آپ نے ہمیں نہیں پہچانا؟ اتنے دن سے ہم آ رہے ہیں آپ کی درس میں۔ کہ کون؟ کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، آپ کی درسگاہ میں روز بھیس بدل کے مولوی کا بیٹھتا ہوں آپ کے۔ تو جناب یحییٰ کہیں تو یہاں کیا لینے آتا ہے؟ کہہ رہے میں آپ کی عادتیں دیکھنے آتا ہوں۔ جناب یحییٰ کہیں کیا مطلب؟ کہنے یہاں تو میں روز یہ دیکھتا ہوں نا کہ جب سارے آپ کے شاگرد چلے جاتے ہیں تو آپ کی ایک عادت ہمیں بہت اچھی ہے۔ کہا کیا جناب یحییٰ؟ یعنی نبی کی کوئی عادت شیطان کو پسند ہے۔ قیامت ہو گئی۔ جناب یحییٰ جیسا متقی کم وقت، وہ کون سی میری عادت ہے جو تجھ کو پسند ہے تاکہ میں اسے ترک کروں؟ میری عادتیں تو اللہ کو پسند ہے، تجھے کیسے پسند ہو گئی؟ ایک عادت پسند ہے، رات کا کھانا کھا کے آپ کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ آگے نا پیٹ کا مسئلہ، دلیل دے دی میں نے تاریخ انبیاء سے، رات کا کھانا کھا کے آپ کافی دیر ایسے کر کے بیٹھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اب اٹھوں گا، رات کی نماز پڑھوں گا، ابھی اٹھوں گا۔ بس رات کا کھانا کھایا اور نماز میں آپ دیر کرنے لگے، ہم کو یہ ادا آپ کی اچھی لگتی ہے۔ کم وقت کہیں کا، کل سے میں رات کا کھانا ہی چھوڑ دوں گا تاکہ یہ عادت تجھے پسند ہی نہ رہے۔ تو کہ اس کے بعد کا جو طریقہ بہکانے کا وہ نہیں بتاؤں گا، یہ کہہ کے بھاگا۔ آپ دیکھا کہنے کا باتوں میں لگ جاتی ہے، یعنی نبی باتوں میں بھی نہیں لگ سکتا، عبادت میں چند لمحے بھی نہیں رک سکتا۔ اگر وہ لمحے آ گئے تو وہ اس کو پسند آ گئے۔ بال برابر راستے کی انبیاء کی راہیں کہ جہاں ترک اولا ہو جاتا ہے، لیکن ائمہ وہ ہیں کہ جہاں ترک اولا کا امکان نہیں ہے، دور سے پہچان لیتے ہیں، آس پاس پھٹک نہیں سکتا۔ امام تو امام ہے، جو اس گھر میں کنیز پل گئی اسے یہ فخر کہ کبھی فضہ کی چوکھٹ تک نہ آ سکا، کمبر کے قریب نہ آ سکا۔ اس لیے یہ مجلسیں پکار کے کہتی ہیں کمبر بنو، فضہ بنو، تاکہ وہ تمہارے قریب نہ آ سکے۔ تو جناب علی اسے ناک کی شکایت نہ ہوگی تو کیا کرنا چاہیے؟ لازم ہے کہ جب سر میں تیل ڈالے تو وہی ہاتھ ذرا سا ناک پہ پھیر لے، کبھی نہ